بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ عن معاذ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، قال لقد سألت عن أمر عظيم إنه من يسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، رواه مسلم۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ وہ عمل مجھے جنت میں داخل کرے، ویبعدنی من النار، اور اس عمل کے ذریعہ ہمیں جہنم سے دور رکھا جائے۔ قال لقد سألت عن امر عظیم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے معاذ تو نے کتنا پیارا سوال کیا، عن امر عظیم، تو نے بہت بڑی بات پوچھا، یعنی بہت اہم سوال کیا۔ انہ یسیر علی من یسرہ علیہ، اس کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی آسان کر دے۔ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَتَصُومَ رمضان، اور رمضان کے روزے کا اہتمام کرو، وَتُحِجُّ الْبَيْتَ، اور بیت اللہ شریف کی زیارت کرو، حج کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر امتیوں کو جنت کی سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔ معاذ جبل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جو مجھے جنت سے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ یعنی صحابہ کرام کے دلوں میں جنت کی تڑپ تھی کہ کون ایسا عمل کرے کہ ہم اس عمل کے ذریعہ جنتی بن جائیں۔ اللہ کے رسول کو ایسا عمل بتائیے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں، ہمیں جنت کا ٹکٹ دے دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، بہت بہترین سوال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ جس کے لیے چاہے آسان کہ ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، کہا جنت میں جانا چاہتے ہو تو نمبر ایک اللہ کی عبادت کرو، یعنی اللہ کے علاوہ اس کائنات کے اندر کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اور عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرو، یعنی اللہ کی برابر کسی کو تصور نہ کرو۔ اللہ کی وحدانیت کے اندر، اللہ کی خالقیت کے اندر، اللہ کی مالکیت کے اندر، اللہ کی ربوبیت کے اندر، اللہ کی حاکمیت کے اندر، اللہ کی بادشاہیت کے اندر کسی دوسرے کو شامل نہ کرو، یعنی اس طرح سے کسی اور کو نہ سمجھو۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، یعنی وقت پر نماز کی ادائیگی کرو، نماز کے اندر تساہل یا سستی نہ برتو، وقت کو ٹال مٹول کر نماز نہ پڑھو۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، یعنی پابندی کے ساتھ وقت پر نماز کو ادا کرو۔ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، اور اگر اللہ نے آپ کو صاحب مال بنایا ہے تو آپ زکوٰۃ ادا کرو۔ وَتَصُومَ رمضان، اور رمضان کے روزے کا اہتمام کرو، یعنی رمضان المبارک کا جو روزہ اللہ نے ہمارے پر فرض کیا ہے اس روزے کو بلا کسی شرعی عذر کے بغیر ہم اسے ضائع اور برباد نہ کرو۔ وَتَصُومَ رمضان، رمضان کا روزہ رکھو۔ وَتُحِجُّ الْبَيْتَ، اور اللہ نے مالی قوت عطا فرمائی ہے، صاحب مال ہے آپ تو خانہ کعبہ کی زیارت کرو، یعنی حج کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسے امور ہیں، یہ ایسے عمل ہیں
کہ جن کے انجام دینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کرے گا اور جہنم سے دور رکھے گا۔ کون بندہ ایسا ہے جو یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے؟ کون نہیں چاہتا ہوگا جنتی بن جائے؟ تو جنتی بننے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5-6 باتوں کی طرف ہدایتیں فرمائی ہیں۔ اگر یہ ساری خوبیاں، یہ ساری اچھائیاں، یا سارے عمل جس کا تذکرہ اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اگر ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر ان تمام چیزوں کو نافذ کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم جنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عملوں کے ذریعہ جنت میں داخل کرے گا اور جہنم سے ہمیں دور رکھے گا۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔